بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک عجائبات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اس میں عجیب عجیب چیزوں کے اللہ تعالی رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک جو بیان فرمایا ہے وہ جنتی لاٹھی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنتی لاٹھی کیا ہے؟ جنتی لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ لاٹھی انبیاء علیہ السلام کے دست بدست حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ لاٹھی پہنچی۔ اب ہم آپ کو اس کے کچھ عجائبات دکھلانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لاٹھی کیا تھا۔ لاٹھی کے اندر قرآن پاک میں اس لاٹھی کا تذکرہ ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور بھی ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 16 کے اندر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ بہت بڑا عصا مبارک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ کے قد کے برابر کم و بیش، اور یہ لاٹھی کے اندر الگ سے معجزات تھے۔ پہلا یہ کہ جب فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اب میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے عصا کو، اپنی اس لکڑی کو، جنتی لاٹھی کو، اس کو پھینک دو۔ آپ نے اس سانپوں کے بیچ میں، رسیوں کے بیچ میں جو سانپ بن چکی تھیں، اس میں اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور انہوں نے ان سارے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن پاک میں آپ کی اس لاٹھی کا تذکرہ فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں تو لکڑی ہے، میں اس سے آسرا لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اس کو۔ قال ہے عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے اسے پتے وغیرہ جھاڑ لیتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں اس لکڑی سے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا کہ اس لکڑی کے اندر ایسے کیا کیا خوبیاں تھیں۔ یاد رکھیے، درخت جتنا بھی اونچا ہوتا، آپ علیہ السلام اس اپنے عصا مبارک کو اوپر اٹھا لیتے تو وہ جہاں تک آپ کا ارادہ ہوتا تھا وہ آپ کا عصا مبارک لمبا ہوتا جاتا تھا، وہاں تک آپ اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہیں پانی میں سے، کنویں میں سے کوئی پانی کی ضرورت ہوتی، ڈول نکالنا پڑتا، تو اسی عصا مبارک سے آپ اس کنویں میں سے وہ پانی نکال لیتے تھے۔ دوسرے کام، آپ کو دھوپ کے اندر سائے کی ضرورت ہوتی تو اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو وہ سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آپ کا عصا مبارک اندھیرے میں روشنی کا کام دیا کرتا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ مآرب اخری کا مقصد ہے کہ اس سے بہت سارے آپ علیہ السلام کام لیتے تھے۔ وہ صرف لاٹھی نہیں تھی جس کو آپ لاٹھی سمجھیں، بلکہ اس لاٹھی میں بھی بے شمار اللہ رب العزت کے معجزات بھرے ہوئے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔